وہ اللہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بات صرف دل میں نہ رکھی جائے، اس کا زبان سے اظہار بھی ہو جائے۔ اس کا مطلب کہ اللہ چاہتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے صرف دل میں نہ ہو، زبان سے بھی کی جائے۔ تو خداوند متعال جب ہماری عبادت میں ہمیں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے جو واجب ارکان ہیں ان میں سے ایک واجب رکن ہے نیت۔ جب ہم نیت کرتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم 2 رکعت نماز فجر پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ ہماری عبادت کی نیت یہ ہے کہ ہم یہ عبادت اپنے لیے نہیں کر رہے، ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے کر رہے ہیں۔ یعنی انسان مسلسل یہی نیت کیا جا رہا ہے کہ میرے اللہ میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب ہم نیت کرتے ہیں تو ہم نیت کی مفاہیم سے بھی واقف نہیں، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم عبادت کے اسلوب سے بھی واقف نہیں، ہم صرف ایک رسم پوری کر رہے ہیں، ہم ایک رواج پورا کر رہے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اٹھنے بیٹھنے کو عبادت نہیں کہتے، معرفت کو عبادت کہتے ہیں۔ ایک شخص نے آ کے میرے چوتھے امام سے پوچھا تھا، اس نے کہا مولا ہم دعا مانگتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ جس سے مانگ رہے ہو اسے پہچان نہیں رہے، کہ تمہیں یہی خبر نہیں ہے کہ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ کون ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں جس سے مانگ رہے ہیں وہ کون ہے۔ عبادت صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم صبح صبح اٹھو۔ وہ جو انسان کو زیادہ سے زیادہ سکون میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ کہاں چاہتا ہے کہ ہم نیند سے بیدار ہوں؟ وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم بھوکے رہیں؟ وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کے گھر کے چکر لگائیں؟ وہ رسموں سے ہمیں آشنا نہیں کرنا چاہتا، وہ ہمیں عبادت کا مقصد سمجھانا چاہتا ہے۔ توجہ رکھیے گا صاحبان، بڑی عقیدت کے ساتھ میں نوکری شروع کر چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسی دوش پہ رہوں، میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اندر کے خطیب کی بھوک پوری کرنے کے لیے داد کا طالب نہ بنوں، اور میں کوشش کروں کہ اطمینان ہو کہ میں آپ کو ایک بہتر تقریر سنا سکوں۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں جو خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ ہم کس کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں؟ اس کے جو خود کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ جب وہ خود ہی ہمارے قریب ہے تو ہم کس کے قریب ہو رہے ہیں؟ اہل علم بیٹھے ہیں، لاہور نہ ہوتا، مضافات ہوتا، کوئی گاؤں ہوتا، کوئی دیہات ہوتا، میں کوئی سلیس زبان استعمال کرتا، اتنے پڑھے لکھے بندوں میں آپ کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو اسی معیار پہ کر رہا ہوں۔ جس کے قریب ہونا چاہے اس کے لیے فاصلہ ضروری ہوتا ہے، ایسا قریب ہونے کے لیے درمیان میں فاصلہ شرط ہے۔ آپ میرے قریب ہیں اس لیے کہ آپ کے اور میرے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ لباس میرے قریب نہیں، یہ مجھ سے متصل ہے، اس لیے کہ اس میں اور مجھ میں فاصلہ کوئی نہیں۔ قریب کے لیے فاصلہ شرط ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں درمیان میں فاصلہ ماننا پڑے گا، پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس فاصلے میں اللہ نہیں تھا۔ اگر اس فاصلے میں بھی اللہ تھا تو پھر ہم کس کے قریب ہو رہے تھے؟ ہمیں درمیان میں فاصلہ ماننا پڑے گا کہ درمیان میں کوئی فاصلہ تھا، اللہ ادھر تھا، ہم ادھر تھے، ہم قریب ہونے کے لیے چلے، وہ رکا ہوا تھا، ہم نے چاہا کہ ہم قریب ہوں۔ ہم نے اس فاصلے کو عبور کرنا ہے۔ اب ہمیں اس فاصلے میں یہ ماننا پڑے گا اس فاصلے میں اللہ نہیں۔ اب مجھے سوچ کے بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہوتا؟ اگر ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو پھر فاصلے میں تو اللہ ہے ہی نہیں، اللہ فاصلوں میں تو ہوتا ہی نہیں۔ اب اس میں جتنا میں پھیلانا چاہوں تو یہ فلسفہ اور منطق کی اجتماعی بحث ہو جائے گی، اس کو جتنا پھیلانا چاہوں اتنی گفتگو پھیل سکتی ہے، لیکن اگر میں بالکل ایک جملے میں بند کروں تو اس جملے میں اس طرح بند کروں گا کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کا مطالبہ کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ چاہے کہ میں ہوا کے قریب ہو جاؤں۔ جب دریا میں تیرتا ہوا جانور سمجھے کہ میں پانی کے قریب ہو جاؤں تو وہ پانی کے قریب ہے تو پانی میں ہے۔ اب ہم کس کے قریب ہو رہے ہیں؟ اس اللہ کے جو فاصلے میں نہیں، اس اللہ کے جو کسی ایک جگہ پہ ہے ہی نہیں، تو پھر ہم کس کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم عبادت میں جو نیت کر رہے ہیں وہ اللہ ہم نے نماز کی نیت یہ نہیں کی ہم اللہ تیرے قریب ہونا چاہ رہے ہیں، قربتاً الی اللہ،
ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں. عربی زبان سمجھنے والے اللہ، اللہ کی طرف. اگر کوئی اہل علم بیٹھے ہیں ٹوورڈز اللہ، ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں. اب اللہ کی طرف اگر ہم قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس کی کوئی طرف معین کرنی پڑے گی. آپ میری طرف قریب ہونا چاہ رہے اس کا مطلب میں ادھر ہوں، آپ ادھر تو نہیں جا رہے. ادھر جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ متضاد چل پڑے. میں ادھر تھا، آپ کو اس طرف آنا تھا. اگر ہم اللہ کی طرف آ رہے تو اللہ کی ایک سمت معین کرنی پڑے گی. اگر ہم کہیں گے اس سمت میں اللہ ہے تو باقی سمتوں میں کون ہے؟ بڑا مشکل ہے عبادت کے مفہوم کو سمجھنا. اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہ رہے ہیں تو پھر اللہ کی سمت نہیں ہے. اگر اللہ کی طرف قریب ہونا چاہ رہے ہیں اللہ فاصلوں میں نہیں ہے. پھر اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہ رہے ہیں تو اگر اللہ کی کوئی طرف نہیں مل رہی تو کم از کم اللہ کا کوئی طرفدار ہی ڈھونڈ لو. کوئی ایسا طرفدار ہو جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے. اللہ کی تو کوئی طرف نہیں، طرف کوئی نہیں. اس کے طرفدار ہیں جو ادھر ہے اللہ سے ملے، ادھر ہے بندوں سے ملے. ان کو ملنا ہی اللہ کو ملنا ہے، ان کو چھوڑنا ہی اللہ کو چھوڑنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی نماز کی نیت میں چاہتا ہے میں عبادت تیری کرتا ہوں لیکن پہلے ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں جو تیرے قریب رہتے ہیں. پہلے میں ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں جو تیرے قریب رہتے ہیں. اب اللہ کے قریب کون رہتا ہے؟ اللہ کا قرب کون ہے؟ اللہ کی قربت میں کون رہتے ہیں؟ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے اللہ کا قرآن، وہاں کی باتیں یہاں تو ہی پہنچاتا ہے، تو تو اسے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے قریب کون رہتے ہیں. قرآن نے کہا میں تمہیں 4 نشانیاں دیتا ہوں، یہ اللہ کے قریب رہتے ہیں، یہ تجھے اللہ کے قریب پہنچائیں گے. میں نے کہا پہلا، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ. میں نے کہا یہ اللہ کے قریب رہتا ہے. اس کا قرآن میں اسے مقرب کہا گیا ہے، یہ بھی اللہ کی قربت میں تھا. میں موسیٰ کے پیچھے دوڑا کہ شاید یہ مجھے اللہ تک پہنچائے. وہ کوہ طور پہ کھڑا تھا. میں نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ دیکھا. میں نے کہا اے کلیم اللہ، میں تو تیری طرف آیا تھا، تو مجھے اللہ کی طرف لے کے جائے. تو خود یہاں کھڑا ہے. موسیٰ نے کہا ملتا ہوں اس سے لیکن کسی طرفدار کی وجہ سے. ندا آتی ہے مجھے، اس کی پکار آتی ہے، میں سنتا ہوں اس کی گفتگو کو لیکن وجود میں نہیں. میں گفتگو کی منزل پہ آیا ہوں، لقاء اللہ کی منزل پہ نہیں آیا. میں ملاقات نہیں کر سکا. تمنا کی تھی، اسے بھی تجلی دی، میں بے ہوش ہوا، ساتھی مر گئے. تجلی ایک تھی، اثر 2 دکھا گئی. موسیٰ امت جیسے ہوتے تو شاید موسیٰ بھی بے ہوش ہو جاتے، موسیٰ بھی خاکسر ہو جاتے. موسیٰ کا ظرف اور تھا، امتیوں کا اور تھا. وہ جل گئے، یہ صرف بے ہوش ہوا. تجلی ایک تھی، جلوے کئی تھے. پہاڑ کا ظرف اپنا تھا، ساتھیوں کا اپنا تھا، موسیٰ کا اپنا تھا. خیر گفتگو کا مرکز اس وقت حضرت موسیٰ کی ذات گرامی نہیں، موضوع ہے قرب پروردگار. تو موسیٰ تو ملاقات کر سکا؟ فرمایا نہیں، کوہ طور پہ رہا. میں نے قرآن سے کہا تو نے مجھے موسیٰ کی طرف بھیجا تھا، وہ کوہ طور پہ کھڑا ہے. اس سے بھی کوئی آگے گیا؟ اس نے کہا ہاں ایک گیا ہے، مریم کا بیٹا، بطول کا بیٹا تھا. میں حضرت عیسیٰ کے پیچھے دوڑا. میں نے کہا اے مریم زادہ، اے بطول کا بیٹا، اللہ کے قریب کر. اس نے کہا کیسے قریب کروں؟ میں تو خود چوتھے پہ کھڑا ہوں. میں نے کہا مجھے تو قرآن نے کہا تھا تو قریب ہونے کی غرض سے گیا تھا. اس نے کہا چاہتا میں بھی تھا میں اس کے قرب میں پہنچوں. اس نے کہا تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کرنے والا ہوں. مجھے اس نے چوتھے آسمان پہ روک دیا. میں نے کہا تو چوتھے آسمان پہ رکیا، تو نے یہاں سے کوئی آگے جاتا دیکھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے روز گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں جبریل کو، وہ وہاں سے یہاں آتا ہے، یہاں سے وہاں جاتا ہے. تو جبریل کا پلو پکڑ، جبریل تجھے اللہ کے قرب میں لے جائے گا. موسیٰ نے واپس بھیج دیا تھا، عیسیٰ نے رخ بدل دیا تھا. میں جبریل کے دروازے پہ پہنچا. میں نے کہا اے علی کا شاگرد، تو بھی علی کے دروازے پہ آتا ہے، میں بھی علی کے دروازے پہ جھکتا ہوں. تو حسنین کا درزی ہے، میں حسنین کا ماتمی ہوں. تو بدول کا نوکر ہے، میں بھی بدول کے دروازے پہ سجدہ کرتا ہوں. تو مجھے اللہ کے قریب کرے گا. لاہور والوں، میں جبریل کے پیچھے دوڑا. جبریل سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کانپ رہا تھا. میں نے جبریل کو کانپتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا کوئی تجھ سے بھی آگے گیا ہے؟ اس نے کہا میں رک گیا تھا، محمد جوتی پہن کے چلا گیا. نالین مصطفیٰ، نالین مصطفیٰ.
نالین مصطفیٰ چلی گئی ہے قرب پروردگار میں، اس کا مطلب ہے اللہ کے قرب کے لیے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ان 12 میں سے کوئی بھی تمہیں اپنے قرب میں لے لے، وہ تمہیں اللہ کے قرب میں لے جائے گا۔ نوجوان طبقہ کی اکثریت ہے، مجھے بول کے بتاؤ جو حضرت مصطفیٰ سرکار ختمی المرتبت کے پاؤں میں نالین تھی، وہ کسی دھات کی بنی تو نہیں تھی، چمڑے کی تھی۔ چمڑا ہوتا ہے جانور کا، جانور کی کھال مصطفیٰ کے پاؤں میں آئی، قرب میں چلی گئی۔ نہیں 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 نہیں، ابھی مجمع وہاں نہیں پہنچا۔ جانور کی کھال مصطفیٰ کے پاؤں میں آئی، قرب میں پہنچ گئی۔ اس کا مطلب جانور بھی ان کے ساتھ منسوب ہو جائے، یہ اسے بھی قرب پروردگار کی منزل میں لے جاتے ہیں۔ ہم شیعہ بھی گھوڑے کی پوجا نہیں کرتے، قربت اللہ سمجھتے ہیں۔